بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. کبھی کبھی ناواجب ناروا باتوں پہ ہم سب کو غصہ آتا ہے. میں عام طور پہ ایسے موقع پہ غصے کو سنبھال لیتا ہوں، کنٹرول کر لیتا ہوں. لیکن اگر کسی ایسی بات کی وجہ سے کسی بچی کی زندگی برباد ہونے پہ آ جائے تو سچی بات ہے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق نہیں ہے، آپ لوگوں کو ٹھیک گائیڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو مس گائیڈ مت کیجیے. لاہور میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگتا ہوں کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا اپنے ایمان کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے ایسے ناقص مشورے دیتے ہیں. یعنی ایک بچی نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ ان کے پاس گئی مشورے کے لیے کہ اسے بہت سٹریس تھی، ٹینشن تھی. تو اس نے اسے کہا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے جو سائیکالوجی میں پڑھا ہے کہ تمہیں کسی فری سیکس کی طرف جانا چاہیے. شرم آنی چاہیے ایسا مشورہ دیتے ہوئے کہ از اٹ دا سولوشن کہ آپ اس کو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، اس کو ٹینشن دور کرنے کی بجائے آپ اسے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم گناہ اور گندگی کی زندگی میں چلی جاؤ اینڈ جا کے کچھ جانور بن جاؤ. یعنی اٹس فیمیل آف این اینیمل کہ جا کسی میل کو ڈھونڈے اور اس کے بعد اپنی سٹریس ریلیز کرے. اس کے بعد ایک اور احمق آدمی نے ایک ڈاکٹر کو مشورہ دیا، اور آپ سوچئے اس کے 3 بچے ہیں، میاں بھی اس کا ڈاکٹر ہے. اچھا، جب دونوں برابر کے ہوں تو عام طور پہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اللہ کی بندیوں، محبت بیجو گے تو محبت اگتی ہے، رسپیکٹ بیجو گے تو رسپیکٹ ملتی ہے. دفتر میں آپ رسپیکٹ دوسروں کو کرتے ہو، اکموڈیٹ کرتے ہو، خوشامد کرتے ہو، گھر میں آ کے اپنے میاں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہو. اور اگر وہ میاں پاگل نہیں ہے تو آپ سوچیں آپ اسے کتنا اریٹیٹ کرتے ہو یا اس کی بات کی کتنی مخالفت کرتے ہو کہ کبھی آپ کو وہ ابیوز کرے. گالی نکالنا ہمارے دین میں گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سے، اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں اس کی زبان کو اژدھے کاٹیں گے. یعنی یہ جو گالی نکالنے کو اتنا برا مانا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اگر تم مجھے اپنی زبان کی 2 ان ہونٹوں کے درمیان جو ہے اس کی اور 2 رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ان صاحب نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ میاں تمہارا جب تمہیں گالی دیتا ہے تم آگے سے 2 گالیاں نکالو. وہ ڈر جائے گا، وہ سہم جائے گا اور سوچے گا کہ یہ تو مجھے گالیاں نکالتی ہے، تو اس کے بعد تمہارا گھر بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو اس وقت ان کا گھر ڈیورس پہ پہنچا ہوا تھا، میاں گھر میں آنا بند کر چکا تھا. تو اس خاتون نے کہا یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے، پہلے گالی نکالتا تھا، میں نے آگے سے 2 نکالنی شروع کی تو اس نے گھر آنا بند کر دیا. ہمارا اب فزیکل کانٹیکٹ ختم ہو گیا، وہ مجھ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، اور پیسے تو پہلے بھی نہیں دیتا تھا، وہ اپنا خرچہ کرتا تھا، میں اپنا کرتی تھی. لیکن اب تو مصیبت یہ ہے کہ وہ گھر بھی نہیں آتا اور میرا فون بھی نہیں اٹھاتا. تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر صاحبہ اگر تھوڑی سی آپ سمجھداری کا کرتے مظاہرہ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ابیوز کر رہا ہے تو اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، وجہ دور کرتے ہیں. مطلب اللہ معاف کرے کہیں پین ہو رہی ہو تو آپ جواباً اس کے ساتھ اس کو کسونو ماریں گے یا ایک اور وہاں درد کا موقع پیدا کر دیں گے. اس وجہ کو دور کرتے ہیں. تو وجہ آپ ہو، اس کو آپ اتنے اریٹیٹ کرتے ہو یا اس کے ساتھ جو بھی بدتمیزی کرتے ہو تو اپنی غلطی تو آپ نے مانی نہیں. اس نے کہا میں کیسے مانتی، مجھے تو فلاں صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر میاں گالی نکالے تو جواباً 2 نکالو. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر اللہ آپ کو جو عقل دی اسے استعمال کرتے، وہ رانگ نمبر ہے جو آپ کو گناہ کی کوئی بات کہے. یعنی کسی جیسے مختلف یہ ہوتی ہیں نا امراض، کوئی کہے جی شراب پی لو اس سے حل ہو جائے گا، تو لعنت ہے ایسے حل پہ جس میں شراب آپ کو حرام کھا کے، کل کو کہے کہ سور کھا لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو حرام ہے، جو غلط ہے، جو ناجائز ہے، جو ناروا ہے، جس سے منع کیا، وہ کسی سلوشن میں بھی آئے تو مت استعمال کیجئے. یہ مشورہ دینے والا بھی رانگ نمبر ہے. تو ان صاحب نے ان کو گالیاں نکالنے کا عظیم مشورہ دیا، گھٹیا کارنامہ کیا
اور میاں صاحب نے اس کے بعد اپنی بیوی کی شکل دیکھنا. آپ سوچئے آپ کی بیوی, آپ کا ملازم, آپ کا ماتحت یا آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو آگے سے گالیاں نکالے, تو کیا کوئی بھی تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ رکھنے والا آدمی یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اے اچھی لڑکیوں اور اے سمجھدار خواتین, کبھی زندگی میں اپنی میاں کے ساتھ کوئی انبن ہو جاتی ہے, یہ ایک نارمل بات ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے تک رکھو. دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد ڈھونڈو, یہ سلگن پیدا کہاں سے ہوئی, یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا, یعنی کس بات سے اریٹیشن ہوتی ہے. آپ کو تو کیس ہسٹری لینی آتی ہے نا, جب کوئی پیشنٹ آتا تو اس کی ہسٹری لیتے ہو, کہاں پرابلم ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, سمٹم کیا ہے, پھر آپ اس کی تشخیص کرتے ہو. تو آپ سوشل معاملات میں جب اپنے معاملات میں, ایک بات اور یاد رکھیے گا بیٹا, لائف کوچ بننا یا اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ شاید بہت آسان ہے, لیکن اس کو جج کرنا بھی بہت آسان ہے. اگر کوئی آپ کو گناہ کا مشورہ دے, اگر آپ کو کوئی غلط کاری کا مشورہ دے, اور اگر کوئی اپنی احمقانہ اور کم علمی اور کم فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے آپ کے گھر کو اور آپ کی زندگی کو گناہ کے ایج پہ لے جائے اور بالکل برباد کرنے کے ایج پہ لے جائے, آپ سوچیں خدا نہ خواستہ یہ گھر آپ کا برباد ہو جاتا ہے, میاں صاحب آپ کو ڈیورس بھیجتے. ویسے بائی دا وے انہوں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے میاں جو ہیں کوچ جیسے ہیں, اس کو تو کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا, تم ڈٹ کے رہو اور بالکل گھبرانا نہیں ہے, اور جو بندہ اس طرح کرے اس کے ساتھ آگے سے یہ اور یہ اور یہ کرتے. ایون ان کا خیال تھا کہ ایسے بندے کو تو دفتر میں بھی بے عزت کرنا چاہیے. آپ سوچئے کہ یہ سارا کرو گے تو کوئی بالکل ہی ایسا احمق آدمی ہو جس کی سیلف رسپیکٹ زیرو ہو, جو کسی کام کا نہ ہو, ناکارہ ہو, تو وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرے گا. آج کی دنیا میں تو کوئی نوکر بھی بے عزتی نہیں کرواتا, تو ایک شوہر جو ایک باعزت رسپیکٹفل آدمی ہو, گریڈ 18 میں کام کرتا ہو, اور وہاں سب لوگ اس کی عزت کرتے ہوں, اس کے لکھے لفظوں پہ آپریشن ہوتے ہوں, ادویات دی جاتی ہوں, زندگیاں واپس آتی ہوں, صحت ملتی ہو, اور گھر میں اس کی بیوی جو پڑھی لکھی ہو اور اس کے سامنے تن کے کھڑی ہو کے کسی احمق کے مشورے پہ اس کو آگے سے گالیاں نکالے, تو کیا پھر گھر بچنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ اگر یہ آپ کو ڈیورس کر دیں کھڑے کھڑے تو کیا آپ کی پروموشن ہو جائے گی؟ کیا آپ کے میڈیکل کالج میں اس کے جھنڈے لگ جائیں گے, بینر لگ جائیں گے کہ واہ کیا کام کیا ہے, اور آپ ہیروئن بن جاؤ گے؟ یعنی کوئی آدمی, کوئی نارمل عقل والا آدمی بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ نے جو کیا. دیٹ واز ناٹ دا سولوشن. خواتین و حضرات, اللہ نے ہم کو عقل دی ہوئی ہے, دل دیے ہوئے, سمجھ دی ہوئی ہے, تو جب کوئی مشورہ ملے اول تو جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو جو ارریلیونٹ ہو, جب آپ اس سے جا کے اس طرح کا مشورہ کرو گے. اچھا, اگر کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز پہ, آپ کا دماغ خراب ہے تو اس سے گائیڈنس لے لیجئے. اس کا لائف کوچنگ سے کیا تعلق ہے؟ اسے کیا پتا کہ خان کی زندگی میں مسائل کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ یا تو نہ ان کی کتابوں میں, نہ اس علم کا اس سے کوئی براہ راست تعلق و واسطہ. لائف کوچنگ ایک ڈیسنٹ موضوع ہے, ایک ڈیسنٹ پورا فیلڈ ہے زندگی کا, اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہے آپ کا کنسرن. آپ لوگوں کے دلوں کو رکھنے والے, آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے, آپ گھروں کو بربادی سے بچانے والے. یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو یا اپنے وزٹر کو اگلے بندے کے مقابلے پہ تلوار تیز کر کے دینی ہے. یعنی آپ کو چھریاں چاقو تیز کرنے کا بزنس کر لو. کہاں پہ آ گئے ہو؟ اور آ کے جن کاموں میں لگ گئے ہو تو یہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوں گی, تو اینڈ پہ بد دعاؤں کے ٹوکرے ملیں گے. ایسے وہ سارے لوگ, یہ 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لٹرلی بہت سارے لوگوں کو اور بہت ساری بیٹیوں کو, بچیوں کو خاص طور پہ یہ لوگ مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتے ہیں. اور اب ان سے کیا کہیں, ان کو اللہ پوچھے, پر تسی تو اپنا خیال خود کر لیا کرو نا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.